السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ اعلیٰ کے اندر میں بہت اہم قواعد آپ حضرات کو بتانے والا ہوں۔ اگر ان قواعد کو آپ نے جان لیا تو قرآن مقدس جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے وہاں بھی آپ کو آسانی ہوگی، بلکہ جب پڑھائیں گے تب بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کیونکہ جب ہم قرآن مجید کسی کو پڑھاتے ہیں تو کوئی بھی بچہ جو ہے ہم سے سوال کر لیتا ہے اور اس کے سوال کا جواب دینا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، مطمئن بچے کو کرنا بے حد لازمی ہے۔ دیکھیے، جب ہم کسی آیت پر وقف کرتے ہیں تو جہاں پر ہم وقف کرتے ہیں اس کلمے کے آخری حرف پر ہمیں حرکت دیکھنا ہوتا ہے کہ حرکت کون سی ہے، اسی کے حساب سے ہمیں وقف کرنا ہے۔ اور اگر ایک آیت کو ہم دوسری آیت سے ملا رہے ہیں تو دوسری آیت کا پہلا حرف دیکھنا ہوتا ہے، پھر اسی کے مطابق ہمیں ایک آیت کو دوسری آیت سے ملانا ہے۔ کس طرح سے قواعد بدلتے ہیں اور کس طرح سے وقف کرتے ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ یہ آپ نے اگر ذہن نشین کر لیا تو انشاءاللہ پورے قرآن مقدس کے اندر جہاں بھی آپ تلاوت کریں گے وقف اور وصل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجئے اور دوست و احباب میں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیجئے۔ کلام مقدس پڑھنا اور پڑھانا اور جو ہے اس کو عام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر طرح کے سوالات آپ جو ہے اس پہ کر سکتے ہیں، بالخصوص تجوید کے تعلق سے جو موٹے موٹے قواعد ہیں وہ آپ جان سکتے ہیں۔ اگر کوئی ضروری مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ میں نے کیا کہا تھا کہ اگر کسی آیت پر ہم وقف کر رہے ہیں تو کلمے کا آخری حرف دیکھنا ہے، اور آخری حرف پر جو حرکت ہے اس حرکت کے مطابق ہی ہمیں جو ہے وقف کرنا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر زیر پیش آ جائے تو وقف کرتے وقت اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم یہاں پر ایسا نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے لام کو یہاں پر ساکن کر دیا تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وقف کرنا مشکل ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو کھڑا زبر پڑھیں گے۔ کیسے؟ ربک الاعلی، اور کھڑا زبر کو جو ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالسکون ہوگا۔ اور اگر آپ ملا کر کے پڑھنے لگے تو اس لام متحرک کو لام مشدد میں ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ اور اگر آپ نے یہاں پر وقف کر دیا، اس دوسری آیت کو آپ شروع سے پڑھیں گے تو پھر اس الف کے اوپر زبر لگا کر کے پڑھیں گے، الذی خلق فسوی۔ یہاں پر بھی کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جہاں پر بھی کھڑا زبر آئے گا وہاں پر وقف بھی سکون ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایک آیت کو آپ دوسری آیت سے ملائیں گے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کھڑے زبر کے بعد اگر دوسری آیت میں حمزہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے مد منفصل کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا۔ اور اگر کھڑے زبر کے بعد آپ دوسری آیت میں حمزہ کے علاوہ کوئی دوسرا حرف دیکھ رہے ہیں تو صرف آپ کو ایک الف کے برابر جو ہے کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور دوسری آیت سے ہمیں پہلی آیت کو ملا دینا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الذی خلق فسوی، وقف کریں گے تب بھی پڑھنا ہے فسوی، اور ملا کر کے پڑھیں گے تب بھی ہمیں پڑھنا ہے فسوی۔ ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى۔ دیکھیے کلمے کے آخری حرف پر اگر کھڑا زبر آ جائے
تو اس کے اندر ہمیں کوئی چینجنگ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے۔ یہ پورے قرآن مقدس کے اندر اسی طرح سے ہمیں اس قاعدے کو اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر آ جائے تو کھڑا زبر ہی پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ احوا دوسری آیت سے ملا کر کے پڑھیں گے تب بھی پڑھیں گے احوا، اور اگر کھڑے زبر کے بعد میں دوسری آیت کے شروع میں حمزہ آ جائے تو پھر ہم جب ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر وہاں پر جو ہے ہم مد منفصل کا قاعدہ اپلائی کریں گے، اور اگر وقف کر کے پڑھا تو پھر وہاں پر جو ہے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، دیکھیے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ملا کر کے پڑھیں گے غُثَاءً أَحْوَىٰ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ۔ اگر آپ نے یہاں پر تنسا پر وقف کر دیا تو دیکھیے پھر بھی ہمیں ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اگرچہ اس کے اوپر مد لگ رہا ہے، اور یہ مد جو ہے کھینچ کر کے پڑھنے کا نشان ہوتا ہے، لیکن کھینچ کر ہم کب پڑھیں گے؟ جب دونوں آیتوں کو ہم ملا دیں گے، اس آیت کو اس آیت سے، آیت نمبر 6 کو 7 سے ملائیں گے تب ہم یہاں پر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور وقف کر دیا تو صرف ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگرچہ یہاں پر مد لگ رہا ہے لیکن وقف کریں گے تب بھی ہم نہیں کھینچیں گے، اور اگر ملا کر کے پڑھنے لگے مد نہیں ہوتا تب بھی ہم کھینچ کر ہی پڑھتے۔ ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اگر طا پر آپ وقف کرنے لگے تو کر سکتے ہیں، تو یہاں پر ہا کو ہم ساکن کر دیں گے، زبر زیر پیش کلمے کے آخری حرف پر آ جائے تو وہاں پر اس حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف بالاسکان۔ کھینچیں گے کتنا؟ اس کو ہم 1 2 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر مد عارض کا قاعدہ پایا جا رہا ہے۔ مد عارض کب ہوتا ہے؟ دیکھیے حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، تو یہاں پر حرف مدہ کیا ہے؟ یہاں پر حرف مدہ تو نہیں ہے لیکن کھڑا زبر ہے، اور یہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اگر حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے یعنی وقف کرنے کی وجہ سے کسی حرف کو ساکن کیا جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے۔ وقف کریں گے تو کتنا کھینچنا ہے؟ الا ما شاء اللہ، اس طرح سے 1 2 3 الف کے برابر کھینچ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ملا کر کے پڑھنے لگے آپ تو پھر لام اللہ کو صرف 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے اور موٹا بھی پڑھنا ہے۔ ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، ٹھیک ہے، یہاں بھی فا کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ وما یخفی ملا کر کے پڑھنے لگے تب بھی وما یخفی ونیسرک للیسری، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ملا کر کے پڑھیں گے تب بھی ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ للیسری فذکر ان نفعت الذکری، یہاں پر بھی را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر یا کھڑا زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا ہی پڑھا جاتا ہے۔ ملا کر کے پڑھنے لگے ہم تب بھی ہم ذکرہ کو ذکرہ ہی پڑھیں گے، یعنی را کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی، ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ من یخشی ویتجنبها الاشقی، یہاں پر بھی دیکھیے قاف کے اوپر اگرچہ زبر ہے لیکن یہاں پر ہم قاف کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ کھڑا زبر لگا کر کے پڑھیں گے جب وقف کریں گے تو، ٹھیک ہے۔ اشقا 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر ملا کر کے پڑھنے لگے تو پھر کھڑا زبر نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس قاف کو متحرک ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
اس قاف کو ہم جو ہے لام مشدد میں ملا دیں گے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. اور اگر اشقا پر ہم نے وقف کر دیا تو جب یہاں سے ہم آیت کو شروع کریں گے تو پھر اس الف کے اوپر ہم زبر لگا دیں گے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. کبرا کے را کو ہم ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر کے پڑھیں گے, موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ کھڑا زبر ہے. ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. پورے قرآن مقدس کے اندر جہاں کہیں بھی ہم وقف کرنے لگے اور کلمے کے آخری حرف پر کھڑا زبر ہے تو ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے کہ ہم بیچ میں کہیں پڑھتے ہیں موسیٰ, عیسیٰ, کبرا, صغرا, اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے, اور ملا کر کے پڑھنے لگے تب بھی ہم ایک الف کے برابر یا کو کھینچیں گے. وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى. ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا حیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اب دیکھیے یہاں پر ایک قاعدہ میں آپ کو بتاؤں. اگر ہم وقف کرنے لگے تو اسے پڑھیں گے وابقی, کاف کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, اور ملا کر کے پڑھنے لگے تو پھر یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا. قاف کو پھر ہم 2 سے 2.5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا. جیسے کہ میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا کہ یہاں دیکھیے فلا تنسا پہ سین کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد بنا ہوا ہے. اگر وقف کرنے لگے تب بھی ہم اس مد کے برابر نہیں کھینچیں گے بلکہ کھڑے زبر کے برابر جو ہے ہم سین کو کھینچیں گے, یعنی ایک الف کے برابر وقف کر دیا تو. ٹھیک ہے, یہاں پر مد لگا ہوا ہے پھر بھی ہم کھینچ کر نہیں پڑھ رہے, اور یہاں پر دیکھیے مد نہیں ہے اور اگر ملا کر کے پڑھنے لگے پھر بھی ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر مد لگانا پڑے گا. تو اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے اور وہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے. تو حرف مدہ اگرچہ یہاں پر الف واو یا نہیں ہے لیکن یہاں پر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام یا الف مدہ کے طرح ہے. ٹھیک ہے, حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتا ہے. کھینچیں گے وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى. کھڑے زبر کے بعد کوئی سا بھی حرف آ جائے تو کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, اور اگر کھڑے زبر کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے. لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. ٹھیک ہے, اب میں ایک بار جو ہے وصل کر کے آپ کو جو ہے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے سنا دوں. 1-1.5-2 منٹ کے اندر میں انشاءاللہ پڑھ کر کے سناؤں گا. سننے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا اور وقف اور وصل کرنا کتنا ضروری ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفی الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اس طرح سے میں نے 4 سانس میں جو ہے یہ پوری سورہ مبارکہ پڑھ دی ہے۔ ملا کر کے پڑھنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے، اس لیے کہ آدمی توجہ کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، گویا کہ قرآن مقدس کی تلاوت میں وہ کھو جایا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ وقف اور وصل کے قواعد بہت زیادہ ضروری ہیں، اس لیے آپ بھی سیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی شیئر کرتے رہیے، پڑھنے کا ثواب بھی اور دوسروں کو شیئر کرنے کے لیے شیئر کرنے کی وجہ سے جو ہے صدقہ جاریہ کا ثواب بھی آپ حاصل کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت کلام مجید کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔